سبيل الدموع سبيل مريح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج ہم مکتوب میڈیا میں زقوم درخت کے بارے میں بات کریں گے. تفصیلاً بات تو آگے چل کر ہوگی، لیکن خلاصتاً صرف اتنا عرض کرتا چلوں کہ یہ درخت دنیا میں اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم میں غذائی تحفہ ہے. آئیے اب اس کی تفصیل جانتے ہیں. شجر زقوم، شجر ملونہ یا زقوم درخت، یہ ایک ایسا درخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنتی درخت کہا ہے، اور یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگا، یعنی جہنمی اسے کھائیں گے اور کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. اس کی بدبو شیطانوں کے سرو جیسی ہوگی. یہ پیڑ جہنم کے تہ میں شعلوں کے درمیان ہوگا. دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ یہ درخت کتنا خطرناک ہے. اس کی مثال ایک حدیث ہے، اس کے ترجمے سے لگائی جا سکتی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ اس دنیا میں گرا دیا جائے تو تمام دنیا والوں کی عیش و عشرت تباہ ہو جائے گی. بس جس کا کھانا ہی یہ ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت زقوم کا ذکر فرمایا تو ابو جہل نے کہا کہ محمد ہمیں اس سے ڈراتا ہے، حالانکہ اے قریشیو، کیا تم جانتے ہو جس سے تمہیں محمد ڈراتا ہے وہ درخت زقوم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں. تو اس نے کہا کہ مدینے کی عجوا جو ایک کھجور ہے اس سے مراد وہ ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اس کے مالک بن گئے تو اسے ایک ہی لقمے میں کھا جائیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں. سورہ دخان کی 43 اور 44 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ تھور کا درخت گناہگار کا کھانا ہے. اور آگے چل کے سورہ اسراء کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح تھور کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، یعنی کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے سے نکلتا ہے، اور اس کی ٹہنیاں سارے دوزخ میں بکھری ہوئی ہیں. اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، اس کی جڑ جہنم کے نچلے طبقے میں ہے اور ٹہنیاں جہنم کے تمام طبقات میں پھیلی ہوئی ہیں. قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنمی درخت زقوم سے پیٹ بھر کر کھائیں گے تو وہ پیٹ میں ایسے کھولے گا جیسے جلتا ہوا پانی کھولتا ہے. پھر زقوم کھانے کے بعد انہیں جلتا ہوا پانی پلایا جائے گا جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں، پیاسے اونٹ سے مراد یہ ہے جسے زیادہ پینے کا مرض لگ جائے، وہ کبھی سیر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ پانی پیتے پیتے مر جاتا ہے. دوزخیوں کا بھی یہی کیفیت ہوگی، اور وہ بھی اسی جلتے پانی سے کبھی سیر نہیں ہوں گے. حضرت سعد بن جبیر فرماتے ہیں، جب دوزخیوں کو بھوک لگے گی تو وہ بھوک سے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی زقوم کے درخت سے کی جائے گی. جب وہ اسے کھائیں گے تو ان کے چہرے کے چمڑے اتر جائیں گے، حتیٰ کہ جو کوئی گزرے گا تو ان کے چہروں کے چمڑوں کو دیکھ کر ان کی حالت کو پہچان لے گا. جب وہ زقوم کھائیں گے تو ان پر پیاس مسلط کر دی جائے گی، پھر پیاس کی وجہ سے وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی جلتے ہوئے پانی سے کی جائے گی. جب اسے اپنے منہ کے قریب لے کر جائیں گے تو اس کی گرمی ان کے چہروں کو بھون دے گی، اور اس کے پینے سے ان کے معدوں کے اندر جو کچھ بھی ہوگا پگھلا دے گی، اور لوہے کے ہتھوڑوں کی ضربیں لگائی جائیں گی جس سے ان کا ہر عضو اسی وقت گر جائے گا. پھر دوبارہ لوٹایا جائے گا اور وہ دوزخ میں موت کو پکارتے رہیں گے. آئیے دوستو اب جانتے ہیں کہ زقوم کا درخت آخر ہوتا کس طرح کا ہے، یعنی کہ اس کی شکل و صورت، اس کی بناوٹ یا اس کا حلیہ کس طرح کا ہوتا ہے. ایک درخت جسے ہنزل یا تھور کہتے ہیں، ذائقے میں تلخ، دیکھنے میں بدنما، اثر میں زہریلا ہوتا ہے. زقوم دراصل ایک درخت کا نام ہے جو جزیرہ عرب کے علاقے تہامہ میں پایا جاتا ہے. علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ تمام بنجر صحراؤں میں ہوتا ہے. بعض حضرات کا خیال ہے یہ وہی درخت ہے جسے اردو میں تھور کہتے ہیں. اس سے ملتا جلتا ہندوستان میں ایک درخت ہے جو ناگ پھن کے نام سے مشہور ہے. بعض لوگوں نے اسے زقوم قرار دیا ہے. اس درخت کا ذائقہ نہایت کڑوا اور بو نہایت ناگوار ہوتی ہے، اور توڑنے پر اس سے دودھ کا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم آ جاتا ہے. ناگ پھن اس سے بھی زیادہ مکروہ درخت ہے. وہ اپنی شکل و صورت میں بھی زیادہ خوفناک معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تھور یا ناگ پھن نام کے اعتبار سے ہو سکتا ہے زقوم کے قریب ہوں، لیکن جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے زقوم بالکل اس سے الگ چیز ہے. یہ دونوں درخت اپنی بدنمائی اور کراہت کے باوجود زمین پر ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن زقوم جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، اور دوسرے درختوں کی طرح اس کی تربیت پانی، ہوا اور دھوپ میں نہیں بلکہ آگ میں ہوتی ہے، اور یہ درخت آگ ہی میں پھلتا پھولتا ہے. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی.
اس ویڈیو کا اختتام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ دوستو، اس آیت کا یہ آخری چند الفاظ مرنا تو مسلمان ہی مرنا میں بہت بڑا سبق ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ نہ کرے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کہیں بھی نہیں ہے۔ دوستو، زقوم تو ایک جہنم کا چھوٹا سا حصہ یا چھوٹی سی چیز ہے۔ جہنم کی ہیبت ناک اور جہنم کا عذاب بہت ہی ڈرا دینے والا اور سخت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر مسلمان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام۔